بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کارل مارکس تھیوری آف سرپلس ویلیو، کارل مارکس کا نظریہ قدر زائد۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم لیکچر ہے سوشلزم کے حوالے سے، اور اس کو پورا سنیں، آخر تک سنیں۔ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب چینل نہیں کیا تو ڈائنامک پالیٹکس چینل جو آپ کا اپنا ہے، آپ کے لیے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور جو آئیکن بٹن ہے اس کا بیل آئیکن بٹن، اس کو پریس کیجئے تاکہ جب لیکچر اپلوڈ ہو تو اس کی بر وقت آپ کو اطلاع مل سکے۔ سو کم ٹو دا پوائنٹ، our topic is کارل مارکس تھیوری آف سرپلس ویلیو۔ کارل مارکس نے یہ تھیوری دراصل ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو کے جو لیبر تھیوری ہے اس پر اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے، اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک ڈیولپڈ شکل ہے۔ لیبر تھیوری کے مطابق جو لیبر یعنی مزدور جو ہے اس کو ایز اے کموڈٹی لیا جاتا ہے، اور جس طرح سے کموڈٹی کی پرائس طے ہوتی ہے، مارکیٹ ویلیو طے ہوتی ہے، کارل مارکس کا خیال یہ ہے کہ لیبر کی بھی کموڈٹی کے طور پر مارکیٹ پرائس یا مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ طے ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے یہ تھیوری پیش کر کے جو موجودہ کیپٹلزم ہے یا سرمایہ داری نظام ہے اس کی ساخت کو بیان کیا ہے، اور اس نظام کے تحت یعنی اس کیپٹلزم کے تحت، اس سسٹم کے تحت جو طبقاتی کشمکش ہے یا جس کو ہم کلاس سٹرگل کہہ سکتے ہیں کارل مارکس کی زبان میں، اس کی نوعیت کو واضح کیا، اس کو آشکارا کیا۔ کارل مارکس کا یہ گمان ہے کہ جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں، سرمایہ دار جو ہیں، وہ مزدور طبقے کا استحصال کرتے ہیں، اور مزدور کی وجہ سے جو ان کو بہت بڑا پروفٹ ہوتا ہے اس کو وہ خود لے لیتے ہیں، اس میں نجائز اضافہ جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی لیبر کلاس کا وہ استحصال کرتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سے نجائز منافع جو ہے وہ کماتے ہیں، اور اس کو اکیلے ہی ہڑپ کرتے ہیں۔ کارل مارکس 19 سینچری میں جو مزدوروں کی ٹائمنگ تھی وہ آج کل کی طرح نہیں تھی، ان کا ٹائم مقرر نہیں تھا، 8 گھنٹے ٹائم نہیں تھا، لیکن تب ان سے ایک مشقت جو ہے وہ لی جاتی تھی، ان کو فٹیگ ڈالی جاتی تھی، اور ان سے انڈیو ٹائم جو ہے وہ لیا جاتا تھا، اور ان کو 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس نجائز ٹائم کا جو مزدور سے سرمایہ دار لیتا تھا، اس کا اسے مناسب معاوضہ، اجرت یا ویجز جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی۔ مارکس یہ بات کہتا ہے کہ کسی شے کی پرائس یعنی جو اس کی کاسٹ پرائس ہے، اور پھر جب وہ کموڈٹی تیار ہو کر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت فروخت ہے، سیل پرائس، اس کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ ایکچولی سرپلس ویلیو ہے، وہ قدر زائد ہے۔ اور مارکس کا خیال یہ ہے کہ وہ جو سرپلس ویلیو ہے جو صرف مزدور کی وجہ سے ہے، اس میں مزدور کو بھی خاطر خواہ حصہ ملنا چاہیے، یعنی اس سرپلس ویلیو میں مزدور کا جو شیئر ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے، اگر وہ شیئر اس کو نہیں دیا جاتا تو پھر وہ جو پروفٹ ہے وہ نجائز ہے، اور وہ اکیلا سرمایہ دار ہی ہڑپ کرتا ہے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکس کی اس تھیوری کے مطابق
جو سرپلس ویلیو یا پروفٹ ہوتا ہے اس میں مزدور کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا حق جو ہے وہ دبایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور سارے کا سارا پروفٹ جو ہے وہ خود سرمایہ دار جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ سرمایہ دار کا جو را میٹیریل ہے اس کو اپنی محنت سے، اپنے ٹائم سے، اپنی طاقت سے، قوت سے مزدور نے ایک جو ہے وہ ایک ویلیویبل کموڈٹی کے طور پر اس نے فنش کیا ہے، ایک وہ فنش گڈ کے طور پر وہ سامنے آئی ہے چیز، تو وہ مزدور کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے اس کی جو ویلیو مقرر ہوتی ہے اور اس کی قدر و قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ مزدور کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن جب وہ چیز، وہ کموڈٹی سامنے آ جاتی ہے، وہ فنش گڈ سامنے آ جاتی ہے، تو پھر اس پر جو سرمایہ دار ہے وہ خود اس کی قیمت کا تعین کرتا ہے، اور اس پر ایک جو سرپلس ویلیو کی شکل میں ایک جو اس کی کاسٹ پرائس تھی اس میں اور جو اس کی جو سیل پرائس ہے اس کے درمیان جو ایک بگ ڈفرینس ہے، اس میں وہ مزدور کو شیئر نہیں دیتا، مزدور کو وہ حصے دار نہیں بناتا، جبکہ وہ اس کی جو ویلیو میں اضافہ ہوا ہے وہ مزدور کی وجہ سے ہوا ہے۔ کارل مارکس کا یہ مطالبہ ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو کاسٹ پرائس ہے اور جو سیل پرائس ہے اس میں جو بگ ڈفرینس ہے اس میں مزدور کو خاطر خواہ حصہ ملنا چاہیے۔ مزدور کو وہ اجرت دے کر، یعنی سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کو صرف ویجز پر ٹرخا نہیں سکتا، اس کو وہ اجرت دے کر فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ جو اس نے اس سے سرپلس ویلیو، جو قدر زائد ہے، جو اس نے ایک بڑا منافع اس میں رکھا ہے، اس منافع میں مزدور کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ کارل مارکس کا خیال یہ ہے کہ سرمایہ دار کا جو رویہ ہے وہ قدر زائد میں اس کو وہ مزدور کو شیئر نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، جبکہ مزدور یہ بات دیکھ رہا ہے کہ اس کو اس سے غیر معمولی ایک ایکسٹرا آرڈنری نوعیت کا پروفٹ جو ہے وہ ہوا ہے، تو اس سے سرمایہ دار کو دیکھیں تو وہ مزدور کو خاطر میں نہیں لاتا، اور مزدور کو دیکھیں تو اس کے ایک احساس محرومی کی وجہ سے اس کے ذہن میں ایک نفرت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ اس میں میرا حق ہے اور مجھے وہ حق نہیں دیا جا رہا، اور یہ بات جو ہے یہ رفٹ جو ہے بڑھتی ہے اور پھر تصادم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ سرپلس ویلیو میں اگر مزدور کا حصہ نہیں ہے تو وہ پھر سارے کا سارا سرمایہ دار کی پاکٹ میں جاتا ہے اور وہ اس کو سمیٹتا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے، کارل مارکس اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ یہ جو اس نے ایک بڑا حصہ پروفٹ کا جو سرپلس ویلیو کی شکل میں تھا جو سمیٹا ہے، وہ ایکچولی تو اسے اپنی لیبر کی وجہ سے ہی نصیب ہوا ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ سرمایہ اس کا تھا، لیکن اس کی جو مزدور کی جو کیپیبلٹی تھی، اس کی اسٹرینتھ تھی، اس کا ٹائم تھا، اس نے اس چیز کو، اس را میٹیریل کو فنش کرنے کے لیے اپنی ساری قوت جو ہے وہ لگائی، لیکن اس کو محض ویجز پر ٹرخا دیا گیا اور اس کو اس کی اجرت دے کر فارغ کر دیا گیا، اور اس کو قدر زائد میں، سرپلس ویلیو میں اس کو شیئر نہیں دیا گیا، کی وجہ کہ سرمایہ دار جو ہے وہ کسی طور پر بھی جو لیبر ہے اس کو سرپلس ویلیو میں شیئر دینے پر راضی نہیں ہے، ہرگز راضی نہیں ہے۔ تو اس سے کارل مارکس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کی محنت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مزدور اپنی محنت سے سرمایہ دار کو منافع، پروفٹ حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن خود وہ بنیادی ضروریات، سہولتیں تو بڑی دور کی بات،
وہ بنیادی ضروریات سے ہی محروم نظر آتا ہے. اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کا گھر، وہ ان بنیادی ضرورتوں سے محروم نظر آتا ہے. اور اگر وہ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا ہے تو پھر اس کی آواز کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے دبا دیا جاتا ہے. کارل مارکس کا خیال یہ ہے کہ مزدور کی جو محنت ہے وہ بھی ایک سیلنگ کموڈٹی ہے، بکاؤ جنس ہے. اور جس طرح سے ایک ہر بکنے والی چیز کی قیمت لگتی ہے، اس طرح سے مزدور کی محنت کی بھی قیمت لگنی چاہیے. پیداوار کے تمام ذرائع جو سورسز آف پروڈکشن ہیں ان پر سرمایہ دار کا قبضہ ہے. اس لیے مزدور کو اس کی محنت کا معاوضہ تو مل جاتا ہے، لیکن جو سرپلس ویلیو ہے اس میں سے حصہ نہیں ملتا. مارکس بھی کہتا ہے کہ اس سے گفٹ بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے، اور نفرت جو ہے وہ پھر تصادم کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس بے رحمانہ جو طریقہ کار ہے اور یہ جو ایک فرق ہے اور یہ جو نفرت ہے، اور اس سے مزدور کو جو ایک وہ خوشحالی سے وہ دور ہے، تو اس سے اس میں نفرت بڑھتی ہے. اور لیکن اس کا سرمایہ دار اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو فرق ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تمام کا تمام پرافٹ جو ہے وہ سرمایہ دار کی پاکٹ میں جاتا ہے، اور جو مزدور کلاس ہے وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے. ان کی جو ضروری جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہی پوری نہیں ہوتی. اس کے بچوں کے معاملات، اس کی اپنی تعلیم، اپنی صحت کے معاملات، یہ سب پورے نہیں ہوتے، جس سے ایک جو ہے فرق بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ وہ مزدور جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ جو تھوڑا بہت کماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے پہ ہی صرف کر دیتا ہے، اور اس کو اس کا جائز حق نہیں مل پاتا. کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی جو یہ ایک خلیج ہے، یہ جو ڈفرینس ہے، یہ جو بہت بڑا فرق ہے، یہ تصادم کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ بالآخر جو طبقاتی کشمکش ہے، مینس کلاس اسٹرگل، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ خلیج جو ہے وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے، اور مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جو آجر اور اجیر کے درمیان ایک جھگڑا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے معاشرے میں ایک بے چینی، افراتفری، لاقانونیت ہوتی ہے. معاشرے میں یہ جو صنعتی ترقی ہے اس کا پہیہ رک جاتا ہے. مزدور ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، اور مختلف طریقہ کار یا مختلف معاملات سے وہ اس کی پروڈکشن کی راہ میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاملات خرابی کی طرف بڑھتے ہیں، تصادم کی طرف بڑھتے ہیں. کارل مارکس یہ کہتا ہے کہ جو پروڈکشن سسٹم ہے وہ صرف مزدور اور جو سرمایہ دار ہے اس کے درمیان ہے. سرمایہ دار جو ہے وہ اس میں اپنی کسی طور پر بھی منوپلی جو ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس منوپلی کو برقرار رکھتا ہے، اور مزدور کے خلاف ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے. اس کو وہ حق نہیں دیتا، نہیں دینا چاہتا. کارل مارکس یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرے میں جو سینٹرلائزیشن آف ویلتھ ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ سرپلس ویلیو ہے. اس سے معاشرے میں جو دولت ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، ارتکاز دولت ہو جاتا ہے. اور اگر جو ہے سرمایہ دار یہ سارے کا سارا منافع جو کہ ناجائز طور پر وہ خود رکھتا ہے، اگر اس میں مزدور کو بھی وہ شیئر دے، اس میں وہ اس مزدور کو بھی حصے دار بنائے، تو اس سے معاشرے میں خوشحالی آ سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے.
مزدور جو ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے، اس کو بھی سکون کا سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے، اس کی جو اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو ذہنی سکون اگر ہوگا تو وہ معاشرے میں اور بہتر طریقے سے کام کر سکے گا۔ لیکن یہ اس طور پر یہ اس وقت ممکن ہے جب ناجائز منافع خوری جو سرمایہ دار کرتا ہے وہ اپنی اس منوپلی سے دستبردار ہو اور مزدور کو اس کا حق دے۔ چنانچہ اس صورتحال میں کارل مارکس جو ہے وہ جو اشتمالی معاشرہ ہے، کمیونسٹ سوسائٹی، اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس تمام مسئلے کا حل، یعنی یہ جو تصادم ہے سرمایہ دار اور مزدور کا، آجر اور اجیر کا، جگیردار اور کسان کا، یہ تمام جو لیبر کلاس اور جو اپر اینڈ بالائی طبقہ ہے جس کو وہ بورژوا کہتا ہے، اور یہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو پرولیٹریٹ کہتا ہے، تو پرولیٹریٹس اور بورژوا کے درمیان جو وجہ تنازع ہے وہ سرپلس ویلیو ہے، اور اس سرپلس ویلیو کو وہ کمیونسٹ سوسائٹی جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، کہ معاشرے میں جو طبقاتی فرق ہے وہ کارل مارکس اس کو ختم کرنے کا خواہاں ہے، اور اس کے لیے وہ ایک انقلابی معاشرے میں انقلاب لانا چاہتا ہے، اور ایک اشتمالی معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے میں انقلاب آئے اور انقلاب کے نتیجے میں ایک اشتمالی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو، تو اس معاملے پر وہ سرمایہ دار کا جو یہ ہے سرپلس ویلیو کا معاملہ، اس پر وہ اس کی منوپلی قرار دیتا ہے، اور مزدور کو یعنی وہ کسی طور پر بھی سرمایہ دار اس کا حق دینے کے لیے وہ تیار اور راضی نظر نہیں آتا۔ اس کا حل جو ہے وہ ان بریف کارل مارکس نے انقلاب قرار دیا ہے، اور انقلاب کے نتیجے میں جب اشتمالی معاشرہ قائم ہوگا تو پھر مزدور کے لیے بہتری، خوشحالی کا وقت جو ہے وہ شروع ہوگا۔ کارل مارکس کی اس سرپلس تھیوری پر کرٹکس نے کرٹیسائز بھی کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ سرمایہ دار جو سرمایہ مہیا کرتا ہے، صنعت لگاتا ہے، مزدور کو روزگار فراہم کرتا ہے، تمام جو گڈز ہیں ان کو تیار کرواتا ہے، اور اب وہ اپنا جو فنش گڈز ہیں ان کی پرائس لگانا بھی اس کا کام ہے، وہ اس پرائس کو وہ کسی دوسرے جو اس کی جو کموڈٹی تیار ہوئی ہے اس کو وہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں دے سکتا کہ وہ کوئی دوسرا اس کی قیمت لگائے، کیونکہ وہ اس بات پر مطمئن نظر آتا ہے کہ جو مزدور نے محنت کی اس نے اس کا حق نہیں رکھا، اس کا معاوضہ، اس کی ویجز اس کو دے دی ہے۔ مارکس جو سرمایہ دار کلاس ہے اس کی اہمیت سے بھی انکاری ہے، جبکہ یہ طبقہ، یہ جو سرمایہ دار کلاس ہے، یہ اپنی محنت سے، اپنے سرمایہ سے، اپنے ایکسپیرینس سے جو تمام پروڈکشن آرڈر ہے، پروڈکشن سسٹم ہے، اس کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں لیکن سرمایہ دار اور سرمایہ نہ ہو تو پھر ساری چیزیں پڑی رہیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کی بدولت ہے۔ جو کرٹکس ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹ ہے اس کی وجہ سے ہے، وہ کیپٹل فراہم کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے، مینجمنٹ وہ دیتا ہے، را مٹیریل جو ہے وہ دیتا ہے، اس سے آگے جو لیبر کلاس ہے وہ کام کرتی ہے، تو کموڈٹی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ تو کارل مارکس جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ یہ سب کچھ سرمایہ دار کی وجہ سے ہے۔ بیشتر تھنکرز اور کرٹکس کا خیال یہ بھی ہے کہ مزدور طبقے کے لیے ظاہر ہے اس نے کام کرنا ہے تو اس کو مناسب حالات ملنے چاہیے،
ان کی جو اجرت ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے، ان کو بہتر اجرت ملنی چاہیے، ان کو بہتر سہولیات جو ہیں، نہ صرف ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے بلکہ ان کو بہتر سہولتیں بھی ملنی چاہیے، تاکہ وہ اپنا کام انتہائی محنت سے، دل جمعی سے کر سکے اور بہتر نتائج حاصل کر سکے۔ اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اجرت میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ مگر کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنے سرپلس ویلیو کا کنٹرول جو ہے وہ لیبر کے ہاتھ میں دینے کا کبھی بھی احمقانہ اقدام نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اس کو اپنا منافع جو ہے وہ لیبر کلاس کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ ہاں، ان کو سہولیات تو وہ دے سکتا ہے لیکن اپنا پرافٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ہے کارل مارکس کی تھیوری آف سرپلس ویلیو، اس کا ہم نے جائزہ لیا اور اس پر اس کا کچھ تنقیدی جائزہ بھی ہم نے لیا۔ تو یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔